اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے آپ تمام عشاق اہل البیت علیہم السلام کی خدمت میں مبارکباد عرض کرتا ہوں۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام کی ولادت خانہ کعبہ میں واقع ہوئی ہے۔ اس کے بارے میں برادران اہل سنت کے معتبر ترین حدیث اور تاریخ کے علماء کی آراء آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اخبار مکہ جناب محمد ابن اسحاق فاقیہی مکی، جس کی تاریخ وفات 279 ہے، یعنی سب سے پہلی کتاب جو خانہ خود مکے کی تاریخ کے بارے میں لکھی گئی ہے، اس میں لکھتے ہیں وَأَوَّلُ مَنْ وُلِدَ فِي الْكَعْبَةِ من بنی ہاشم من المہاجرین علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ مولا امیر علیہ السلام کی ولادت باسعادت کعبہ اور بیت اللہ الحرام میں واقع ہوئی ہے۔ اس کے بعد تاریخ الموصل میں الشیخ ابو زکریا الازدی، جس کی تاریخ وفات 334 ہجری ہے، لکھتے ہیں وَكَانَ وُلِدَ فِي الْكَعْبَةِ وَلَمْ يُولَدْ فِيهَا خَلِيفَةٌ غَيْرَ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب۔ مولا امیر علیہ السلام کے علاوہ کسی کی ولادت خانہ کعبہ میں نہیں ہوئی ہے۔ اس کے بعد مروج الذہب میں جناب علی ابن الحسین مسعودی شافعی، جس کے تاریخ وفات 346 ہجری ہے، مولا امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں لکھتے ہیں وَكَانَ مَوْلِدُهُ فِي الْكَعْبَةِ۔ مولا امیر علیہ السلام کی جائے پیدائش خانہ کعبہ ہے۔ اور یہی مصنف اثبات الوصیہ میں بھی اسی واقعے کو لکھتے ہیں۔ کتاب المراتب میں بستی معتزلی تقریباً قرن چوتھی صدی میں اس کی تاریخ وفات ہے، یہ بھی مولا امیر علیہ السلام کے ولادت کے بارے میں لکھتے ہیں لما قربت ولادتی بعلی كانت العادة في نساء بنی ہاشم ان يدخلن البیت ويمسحن بطونهن بحيطانه۔ خب وہاں کے جو خانہ کعبہ کی عظمت اور اس کی شرافت، اس کی بزرگی کو ماننے والے افراد ہوتے تھے، اور جب بھی زندگی میں ان کی کوئی مشکل آتی تھی خانہ کعبہ کے پاس جا کے دعا کرتے تھے۔ تو اسی عادت کے مطابق مولا امیر علیہ السلام کی والدہ گرامی بھی خانہ کعبہ کے پاس گئی تو دیوار شق ہو گئی اور خانہ کعبہ میں مولا امیر علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اسی طرح امام حاکم نشاپوری تاریخ وفات 405 ہجری ہے، المستدرک علی الصحیحین میں لکھتے ہیں فقد تواترت الاخبار ان فاطمہ بنت اسد ولدت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ فی جوف الکعبہ۔ کعبہ کے اندر حضرت امیر علیہ السلام کی ولادت باسعادت رونما ہوئی ہے۔ اسی طرح ابن مغازلی شافعی مناقب امام علی ابن ابی طالب میں مولا امیر علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے بارے میں لکھتے ہیں مولا امیر علیہ السلام کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر رونما ہوئی ہے۔ محمد ابن عبد الواحد موصلی 657 ہجری میں اس کی تاریخ وفات ہے، النعیم المقیم لعطرۃ النبع العظیم نامی کتاب میں لکھتے ہیں وَمَوْلِدُهُ فِي الْكَعْبَةِ الْمُعَظَّمَةِ وَلَمْ يُولَدْ بِهَا سِوَاهُ فِي طَلْقَةٍ وَاحِدَةٍ۔ مولا امیر علیہ السلام کے علاوہ کسی اور بشر کی ولادت خانہ کعبہ میں نہیں ہوئی ہے۔ تذکرۃ الخواص میں سبط ابن جوزی حنفی تاریخ وفات 654 ہجری وروی ان فاطمہ بنت اسد كانت تطوف بالبيت وهي حامل بعلی فضربها الطلق ففتح لها باب الكعبة فدخلت فوضعت فيها۔ مولا امیر علیہ السلام کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی ہے۔ اسی طرح کفایت الطالب میں محمد یوسف گنجی شافعی نے اس واقعے کو اسی طرح سے لکھا ہے۔ محمد ابن یوسف زرندی حنفی تاریخ وفات 750 ہجری مولا امیر علیہ السلام کے بارے میں لکھتے ہیں معارج الاصول میں ولد کرم اللہ وجہہ فی جوف الکعبہ۔ مولا امیر علیہ السلام کی ولادت باسعادت کعبہ کے اندر واقع ہوئی ہے۔ ابن صباغ مالکی الفصول المہمہ فی معرفت احوال الائمہ میں اس واقعے کو اسی طرح سے لکھا ہے۔ صفوری شافعی نے بھی نزہۃ المجالس و منتخب النفائس میں
اسی طرح سے مولا امیر علیہ السلام کے ولادت باسعادت کے واقعے کو خانہ کعبہ کے اندر رونما ہونے کے بارے میں لکھا ہے۔ مصطفیٰ بن سید حسن بن سنان جنابی تاریخ وفات 999 ہجری یہ لکھتے ہیں وقد یقال كانت ولادته فی داخل الکعبہ، مولا امیر علیہ السلام کی ولادت باسعادت خانہ کعبہ کے اندر واقع ہوئی ہے۔ علی ابن برہان الدین حلبی سیرہ حلبی میں لکھتے ہیں لأنه ولد فی الکعبہ وعمره یعنی النبی بعد 3 سنہ، یعنی پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کے 23ویں سال میں مولا امیر علیہ السلام کی ولادت واقع ہوئی ہے، اور وہ بھی خانہ کعبہ کے اندر۔ تو برادران اہل سنت کے بزرگان تاریخ اور حدیث کے ماہرین نے مولا امیر علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں یوں لکھا ہے۔ ہم ہمارے برصغیر سے بھی چند بزرگان کے آراء اور ان کے اقوال آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ مدارج النبوہ میں علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی، جس کی تاریخ وفات 1052 ہجری ہے، مولا امیر علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں لکھتے ہیں جناب فاطمہ بنت اسد نے امیر المؤمنین کا نام حیدر رکھا، اس لیے کہ معنی کے اعتبار سے باپ یعنی اسد اور بیٹے کا نام ایک ہی رہے، لیکن جناب ابو طالب اس نام کو پسند نہیں کیا، یہی وجہ ہے کہ انہوں نے آپ کا نام علی رکھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو صدیق کہہ کر پکارا، اسی لیے پیغمبر خدا کے بعد صدیق اکبر مولا امیر علیہ السلام کا لقب ہے، اور آپ کی کنیت ابو ریحانتین رکھی۔ امین، شریف، ہادی، محتدی، یعصوب الدین وغیرہ القاب سے آپ کو نوازا۔ اس کے بعد عبدالحق بن یوسف الدین دہلوی تحریر فرماتے ہیں حضرت علی علیہ السلام کی ولادت باسعادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی۔ یہ مدارج النبوہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 531 میں اس طرح سے لکھا ہے۔ شاہ ولی اللہ دہلوی تاریخ وفات 1176 ہجری ازالۃ الخفاء عن خلافت الخلفاء نامی کتاب میں مولا امیر علیہ السلام کے مناقب کے بارے میں لکھتے ہیں از مناقب وی رضی اللہ تعالی عنہ کی درحین ولادت او ظاہر شد یکی آنس کی در جوف کعبہ معظمہ تولد یافت۔ مولا امیر علیہ السلام کے مناقب و فضائل میں سے ایک منقبت اور بہت ہی انکار ناپذیر فضیلت یہ ہے کہ مولا امیر علیہ السلام کی ولادت خانہ کعبہ میں واقع ہوئی ہے۔ اسی طرح برادران اہل سنت کے بزرگان اس حقیقت کے بارے میں تصریح کرتے ہیں۔ علامہ محمد مبین انصاری حنفی لکھنوی حضرت امیر علیہ السلام کے ولادت کے بارے میں لکھتے ہیں حضرت علی علیہ السلام خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے۔ حضرت علی علیہ السلام کے علاوہ کوئی بھی اس پاک و پاکیزہ اور مقدس جگہ پر پیدا نہ ہوا۔ خداوند عالم نے اس فضیلت کو فقط حضرت علی ہی سے مخصوص کیا ہے اور خانہ کعبہ کو بھی اس شرف سے مشرف فرمایا ہے۔ وسیلۃ النجات محمد مبین حنفی صفحہ نمبر 60 میں یوں لکھا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ مولا امیر علیہ السلام کی زندگی بابرکت کے بہت سارے مناقب و فضائل موجود ہیں، ان میں سے بہت ہی قابل توجہ فضیلت اور منقبت مولا امیر علیہ السلام کی ولادت ہے، وہ خانہ کعبہ میں ہوئی ہے۔ اس واقعے سے ہمیں جو درس ملتا ہے، پہلا نقطہ یہ ہے کہ مولا امیر علیہ السلام باقی عام انسانوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ اس کی ولادت کا اہتمام پروردگار عالم نے اس طرح سے کیا ہے، لہٰذا اس کی منزلت، اس کا مقام اور اس کا مرتبہ ہے۔ دوسرا نقطہ ہمیں یہ نقطہ ملتا ہے، وہ ہستی جس کی ولادت کا اہتمام پروردگار عالم اس طرح سے کرے تو ناسبیوں کے لیے یہ درس دینا مقصود ہے کہ مولا امیر علیہ السلام نسب کے مستحق نہیں ہے، بلکہ تکریم و تعظیم کا مستحق ایک ہستی ہے۔ ایک تیسرا نقطہ یہ ہمیں ملتا ہے، مولا کی ذات میں غلو نہیں کرنا چاہیے، اس کو خدا نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ جس کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی ہے، اور جب بھی آپ کو خانہ کعبہ نظر آئے گا، جب بھی خانہ کعبہ کی آپ یاد کریں گے تو اس ہستی کی ولادت بھی آپ کو ذہن میں آ جائے گی۔ اور خانہ کعبہ کے بارے میں خود قرآن مجید نے کہا ہے، یہ لوگوں کے فائدے کے لیے ہم نے بنایا ہے، اور یہ بابرکت جگہ ہے، اور یہ ہدی للعالمین ہے۔ بس
یہ ہدایت کا ایک سرچشمہ ہے، ہدایت کا ایک مرکز ہے، تو اس ہدایت کے مرکز میں، اس برکت کے مرکز میں مولا امیر علیہ السلام کی ولادت واقع ہوئی ہے۔